ہمارے یہاں معروف ہے کہ عموماً دفن کرنے کے بعد وہیں قبر کے اوپر اذان دے دی جاتی ہے، اور اس بارے میں بھی علماء کرام سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ آیا دفن کرنے کے بعد جو قبر پر اذان دی جا رہی ہے ٹھیک عمل ہے، ٹھیک عمل نہیں ہے؟ تو میں اس مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیے گا، حق بات یہ ہے، درست بات یہ ہے، درست استدلال پر مبنی بات یہ ہے، جس کو تمام علماء احناف ہوں، علماء شوافع ہوں، علماء حنابلہ ہوں، صدیوں سے اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، صدیوں سے، کہ دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر اگر اذان دی جائے گی، یہ اذان جو نماز والی اذان ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے کلمات والی، تو یہ بالکل ہمارے دین کے اندر ایک بدعت بنتا ہے، ناجائز بنتا ہے، اس کا جواز بالکل نہیں بنتا۔ حق بات یہی ہے، اس لیے کہ آپ صدیوں سے تمام علماء کو پڑھ لیں، فقہاء حناف کو پڑھ لیں، فقہاء شوافع کو پڑھ لیں، حنابلہ کو پڑھ لیں، مالکیہ علماء کو پڑھ لیں، کسی نے بھی اس کا جواز ذکر نہیں کیا، بلکہ اس قول کو تمام نے ضعیف ہی قرار دیا ہے۔ اور اس کی وجہ ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ نمبر ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں ہر اس کام کو منع کرتے ہوئے آئے ہیں جو کام کسی بھی طرح سے ہمارے دین کے بنیادی عقائد کے منافی ہو، مثلا شرک ہے، کفر ہے، ان تمام چیزوں سے متعلق ہر وہ افعال جو ایک شبہ بھی پیدا کرتے ہوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی سختی سے روکتے آئے ہیں، منع فرماتے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ قبر جو ہے اس کی ایک اس انداز میں تعظیم کرنا کہ جو غلو میں جا کر کے کفریات پر انسان پھنسنا شروع ہو جائے یا شرکیات کے اندر مبتلا ہونے لگ جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر وہ راستہ بند کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں قبرستان ہے، سامنے قبریں ہوں، مقبرے کے اندر آپ کھڑے ہیں، وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہمارے دین نے نہیں دی، اس لیے کہ سامنے قبریں ہوں گی، لہٰذا یہ وہ کام تھا جو ماضی کی امتیں کرتے کرتے وہ شرک میں مبتلا ہو گئیں، وہ قبور کی تعظیم کرتے کرتے ان افعال میں پڑ گئے کہ جو افعال ان کو شرک تک لے کے چلے گئے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے، مسلم کی روایت ہے، لا تصلوا الیہا الی المقبرہ، یعنی جہاں قبور ہوں، سامنے قبور ہوں، وہاں نماز نہ پڑھی جائے، ہمیں منع کر دیا گیا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے گا تمام علماء متفق ہیں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی، مالک، حنبل، سب متفق ہیں کہ جہاں مقبرہ ہے، قبرستان ہے، ہر جگہ قبریں ہیں، وہاں کھڑے ہو کر کوئی رکوع سجدے والی نماز پڑھے گا، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب قبرستان میں نماز پڑھنے کی ہی اجازت نہ ہو تو اسی قبرستان میں قبر پہ کھڑے ہو کر میں نعرے لگاؤں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو یہ جو میرا اعلام ہے، جو اعلان ہے آؤ نماز کی طرف، یہ بالکل اس کے منافی ہے جو ہمارے دین نے بیان کیا ہے۔ لہذا یہ جو اذان معروف ہے، نماز کی طرف بلانے والی اذان، قبر میں دفن کے بعد اگر دی جائے گی، بالکل مقصود شریعت کے خلاف ہو جاتی، لہذا اس اذان کی بات چل رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کئی حضرات ایسے ہیں جو استدلال کرتے ہیں بھائی قبر پر ذکر کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اس میں مختلف روایات آئی ہیں، مثلا روایت نمبر 1 مسند احمد بن حنبل کی ہے، روایت قابل قبول ہے با اعتبار سند کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھی تو وہیں قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کیا، تسبیح کی، سبحان اللہ، تسبیح کی۔ تو صحابہ کرام نے پھر عرض کی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے یہ تسبیح کیوں کی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو صاحب قبر ہے، اس پر قبر تنگ ہونے لگی تھی عالم برزخ میں، تو ہم نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کشادگی، ایک وسعت پیدا کر دی، کشادگی کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو قبرستان میں چونکہ ذکر کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، تو یہ استدلال ہمارے یہاں کیا جاتا ہے کہ اذان کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر، اشہد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ اذان بھی ذکر پر مشتمل ہے، لہذا منع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ استدلال ٹھیک ہے کہ آپ قبرستان میں ذکر اللہ کریں، دعا کریں، یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، بلکہ کبھی کبھی لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ کوئی تبلیغی جملہ کہہ دیں گے درس کے طور پر، وہیں قبر میں دفن کرنے کے بعد، دفن کرنے سے پہلے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں دفن کے موقع پر صحابہ کرام کو آخرت کی یاد دلانے کے لیے کبھی درس بھی دے دیا کرتے ہیں، ان سب چیزوں کی اجازت ہے۔ لیکن اذان کے اندر پرابلم یہ آتی ہے کہ جب اذان میں آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ جب آپ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، تو
تو یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں ہمارے دین نے نماز کی اجازت دی ہے، تو وہاں پر نماز کے لیے بلانا یہ کلمہ بالکل باطل ہو جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جتنے بھی علماء گزرے ہیں، شافعی علماء، مالکی علماء، حنبلی علماء، فقہ حنفی کے، سب منع کرتے آئے ہیں۔ میں چند علماء کرام کے ریفرنسز آپ کو دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر فقہ حنفی کے اندر آپ دیکھیں، آپ علامہ رملی کو پڑھ لیں گے، انہوں نے بھی منع کیا، علامہ شامی کو پڑھیں گے، انہوں نے بھی منع کیا۔ لیکن جو الفاظ علامہ شامی نے ذکر کی ہیں میں وہ نقل کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں۔ مثلا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فتاوی شامی میں، لا یسن الاذان عند ادخال المیت فی قبرہ کما ہوا المعتاد الآن۔ انہوں نے کہا آج کل ایک عام بلا پھیل چکی ہے، ایک عام رواج پڑ چکا ہے کہ دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان لوگ دیتے ہیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ پھر آگے علامہ شامی کہتے ہیں وقد صرح ابن حجر فی فتاوی بانہ بدعہ، کہہ رہے ہیں دیگر علماء بھی، شافعی علماء بھی واضح کرتے چلے آئے کہ یہ کام بالکل بدعت بنتا ہے، ہمارے دین کے مقصد کے خلاف، کہ جس جگہ کو محل نماز بنایا ہی نہیں ہمارے دین نے، وہاں کھڑے ہو کر میں اعلان کریں کہ آؤ نماز کی طرف، بالکل مقصود شریعت کے خلاف ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو بدعت ہی قرار دیا۔ اب یہاں ایک چیز سمجھیے گا کہ قبر پر اذان دینا کوئی نیا نہیں کہ ہم بولیں کہ پاکستان کے اندر یا ہندوستان میں یا بر صغیر کے اندر یہ رواج پھیل گیا۔ علامہ شامی کی اس عبارت سے اب غور کریں، وہ کہہ رہے ہیں کما ہوا المعتاد الان، یعنی علامہ شامی کے دور کے اندر بھی وہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل پھیل چکی ہے بات، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف یہ عمل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ قبرستان میں، قبر میں دفن کرنے کے بعد اذان دی جا رہی ہے۔ تو یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، صدیوں سے یہ عمل چلتا آ رہا ہے، اور صدیوں سے علماء اپنی کتاب میں منع کرتے آ رہے ہیں۔ فقہ حنفی کے علماء بھی سارے منع کرتے آ رہے ہیں، فقہ شافعیہ کے علماء بھی منع کرتے آ رہے ہیں، فقہ حنبلی کے علماء بھی منع کرتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح فقہ شافعیہ میں سے میں آپ کو بیان کر دوں، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ذکر کیا من ظن انہ سنہ قیاسا علی ندبہما للمولود الحاقا لخاتمۃ الامر بابتداہ فلم یصب۔ انہوں نے کہا کئی لوگ گمان کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اذان دی جاتی ہے، لہذا جب دنیا میں آئے اذان دے، اسی پر قیاس کر کے جب دنیا سے جائیں تو اذان دے۔ انہوں نے کہا بالکل باطل قیاس ہے، کوئی قیاس یہ ٹھیک نہیں ہے، انہ بدعہ، بدعت کام یہ بنتا ہے، اس لیے کہ مقصود شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کا مقصود تھا ذکر اللہ کریں، شریعت کا مقصود تھا دعا کریں میت کے لیے، یا وہاں پر واز کر لیں اس انداز کے اندر جس طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بس اس کے علاوہ نماز کے لیے نعرے لگانا حی علی الصلاۃ مقصود شریعت کے بالکل خلاف۔ اسی طرح فقہ حنفی میں آپ فتح القدیر امام ابن حمام کو پڑھیں تو انہوں نے بھی ذکر کیا کہ یکرہ عند القبر کل ما لم یعہد من السنہ والمعہود منہا لیس الا زیارتها والدعاء عندها قائما کما کان یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مروی ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کام آپ قبر پہ کھڑے ہو کے کر لیں، سب کے سب ہم اس کو خلاف سنت بولیں گے، مکروہ بولیں گے، بدعت بولیں گے، ہمارے دین میں بالکل اس کی اجازت نہیں بنتی۔ اس کے علاوہ علامہ رملی حنفی انہوں نے بھی اس کا رد کیا، دیگر علماء نے بھی رد کیا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج کل کچھ حضرات ہیں، اہل علم ہیں، وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، اور استدلال یہ نہیں ہے ان کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت، وہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ چونکہ اذان اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی قبرستان میں ذکر اللہ کیا ہے، تو اذان بھی اللہ کا ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اذان اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اللہ اکبر پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ کے کلمات پڑھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو نماز والی اذان قبرستان میں دی جاتی ہے، اس میں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کے نعرے لگائے جاتے ہیں، یہ چیز پرابلم پیدا کرتی ہے کہ حی علی الصلاۃ نماز کی طرف لوگوں کو اعلان کر رہے ہو کہ آؤ نماز کی طرف، اس جگہ کھڑے ہو کر جہاں نماز کا محل ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو معہود اذان ہے یہ نہ دی جائے، اللہ کا ذکر کریں جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہوا، دعا کریں میت کے لیے جو مضبوط طریقے سے ثابت ہے، سب سے مضبوط طریقے سے یہی بات ثابت ہے کہ میت کے لیے دعا کی جائے۔ لہٰذا حق بات یہ ہے کہ قبرستان میں جائیں، دفن کے بعد اگر کوئی اللہ کا ذکر کرے گا کوئی مسئلہ نہیں، میت کے لیے دعا کریں گے کوئی مسئلہ نہیں، یا وہاں کبھی کوئی کلمہ واضیہ کہہ دیتا ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ معہود طریقے سے، معروف طریقے سے جو نماز کی اذان ہے اس کو پڑھا جائے گا، یہ چیز بالکل خلاف سنت، بالکل ایک بدعت بنتا ہے، مقصود شریعت کے بالکل خلاف ہو جاتا ہے۔ یہ درست مسئلہ ہے۔
حق بات یہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر بدقسمتی ایک اور بھی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ ایسا عمل کرتے ہیں، دفن کرنے کے بعد اذان دیتے ہیں، تو ہمارے یہاں چونکہ یہ فعل عند تحقیق ٹھیک نہیں ہے، اصلاح کرنی چاہیے، مضبوط دلائل سے ان کو کنونس کرنا چاہیے. وہ ایک غلطی پر ہیں، ان کے استدلال میں ایک غلطی ہے، ایک نقص ہے، بیان کرنا چاہیے بس. لیکن ایسے مسئلوں کے اوپر ہمارے یہاں یہ بھی ایک بلا عام ہے کہ اس میں انتشار پیدا کیا جائے گا، فتوے لگائے جائیں گے، امت پہ انتشار اور افتراق کی کیفیت پیدا کر دی جاتی. یہ ایک برائی سے نکل کے ہم اس سے بڑی بلا کے اندر، بڑی برائی کے اندر پھنس جاتے ہیں. بھائی ایک شخص ہے، اس نے دفن کے بعد اذان دے دی، ایک مثال ہے، وہ غلط استدلال پر مشتمل ہے، ٹھیک استدلال نہیں ہے، کمزور ہے، اس کی اصلاح کریں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن ہمارے یہاں ہوگا کیا؟ اس کو بد مذہب ڈکلیئر کریں گے، اس کو بدعتی ڈکلیئر کریں گے اور بولیں گے جہنمیوں والا تو نے کام کر دیا ہے، تو فلاں فرقے سے بلونگ کرتا ہے، برے نام رکھنا شروع کر دیں گے جسے اللہ منع کرتے ہیں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق کی بات کسی کو کہنا یہ فاسق ہے، بہت بری بات. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سباب المسلم سباب المسلم فسوق، مسلمان کو برا بلا کہنا، گالی دینا خود ایک فسق کا کام ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تفرقوا، فرقے واریت والا کام نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ مسلمان آپس میں ٹوٹ جائیں. یہ بھی بلا ہمارے یہاں عام ہے کہ اگر کوئی غلط مسئلے پر عمل کر بھی رہے ہیں تو ان کی اصلاح کرنے کے بجائے ہم ایک فرقہ واریت والا ایک اپنا مزاج بنا لیں گے، کسی کو بدعتی ڈکلیئر کر دیں گے، گناہگار ڈکلیئر کر دیں گے، بد مذہب ڈکلیئر کر دیں گے، اور بلکہ وہ ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کریں گے، بدعتی شخص ہے، اس نے بدعتی والا کام کیا ہے یا یہ بدعتی فرقے سے بلونگ کرتا ہے. تو ہم ایک برائی سے نکل کے اس سے بڑی برائی کے اندر پھنسنا شروع کر دیتے. ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے. جو شخص قبر پہ اذان دے رہا ہے آپ کے سامنے خاموش ہو، آپ اس کو کنونس کریں گے دلائل سے. اس لیے کہ جب کوئی مسئلہ یاد رکھیے گا استدلال کی بنیاد، یعنی قرآن سنت کی فہم کی بنیاد پر کوئی عمل کر رہا ہوگا، آپ اس پہ یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، بس. یعنی یہ آپ کا استدلال ٹھیک ہے یا آپ کا استدلال غلط جا رہا ہے. اس بنیاد پر آپ سامنے والے کو کنونس کریں گے. اس کو بدعتی ڈکلیئر کر دینا، اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی ہے. کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ایک بندہ پیچھے استدلال قرآن سنت سے کر رہا ہے، ایسی صورت میں نہیں بلکہ کئی دفعہ جو عوام طبقہ ہے جو علماء سے رہنمائی لے گا، وہ کسی مسئلے میں غلطی بھی ہے، استدلال کی کمی بھی ہے، وہ اپنی حسن نیت کے اوپر ثواب بھی پا جاتا ہے. وہ غلط کام بھی کرے گا، اس غلط کام کا ثواب نہیں ملے گا، اس عمل بدعت کا ثواب نہیں ملتا، لیکن اس حسن نیت کا اجر بھی پا لیتا ہے. لہٰذا یہ دونوں چیزوں کو بڑا بیلنس کرنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو کسی غلطی میں مبتلا ہوں ان کی اصلاح کی جائے گی، لیکن ایسی فضا نہیں پیدا کی جائے گی کہ ان کو بدعتی ڈکلیئر کر کے، ایک الگ فرقہ ڈکلیئر کر کے، اظہار نفرت کر کے اپنے آپ کو جدا کر لیا، اس کو جدا کر لیا، امت میں ٹکڑے بنانا شروع کر دیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ ہی صحابہ کرام کا ایسا کبھی مزاج رہا تھا. ان کے سامنے بھی غلطی ہوتی تھی، صحابہ سمجھاتے تھے، پیار سے بھی غصے سے بھی سمجھانے کا انداز ہر ایک کا الگ ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام سے کبھی یہ چیز ثابت نہیں، وہ فرقے بنا کے بیٹھ گئے، یار یہ الگ گروہ کا، یہ بدعتی گروہ کا بندہ ہے، میں اس کے ساتھ نہیں ملوں گا، یہ غلط مسئلے لوگوں کو بیان کرتا ہے فلاں. ایسا بالکل. بلکہ اگر کوئی اہل ہوتا، قابل اہل علم میں سے ہے، وہ غلط اجتہاد بھی کر رہا ہوگا، ایک صحابی کے نزدیک اگر اس کا اجتہاد غلط بھی ہوتا تو صحابہ دفاع پہ کھڑے ہو جاتے، وہ اہل علم ہے، اگر وہ استدلال کر رہا ہے، وہ اجتہاد کر رہا ہے، اس کی عزت کی جائے. تو ہمارا دین بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا مزاج بیان کرتا ہے لوگوں میں. لیکن بدقسمتی سے کہ ہم جو ہے وہ کبھی کبھی ایک چھوٹی برائی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بڑی برائی میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر.